بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ دنیا کی دوڑتی بھاگتی زندگی میں کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جب انسان کے دل پر سکون کی چادر سی پھیل جاتی ہے۔ وہ لمحہ جب بندہ اپنے خالق کے حضور جھکتا ہے، دل کی گہرائیوں سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ وہ لمحہ صرف ذکر کا نہیں بلکہ قربت الہی کا دروازہ بن جاتا ہے۔ درود پاک ایک ایسا نوری کلمہ ہے جو زمین سے اٹھ کر آسمانوں تک پہنچتا ہے اور پھر عرش الہی تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ جب کوئی بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو عرش الہی پر کیا اعلان ہوتا ہے؟ یہی وہ راز ہے جسے جاننے کے بعد دل لرز جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور روح جھک جاتی ہے۔ درود شریف صرف چند الفاظ نہیں بلکہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے بندہ اپنے دل کی محبت کو لفظوں کا لباس پہنا دیتا ہے۔ جب کوئی مومن درود شریف کہتا ہے تو یہ الفاظ زمین سے بلند ہو کر آسمانوں کی طرف پرواز کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو وہ درود ایک نوری پرندے کی صورت اختیار کر لیتا ہے جو عرش الہی تک جا کر یہ اعلان کرتا ہے: اے اللہ، تیرا فلاں بندہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے، تو اس پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق اعلان فرماتا ہے: اے میرے فرشتوں، تم اس بندے پر 10 رحمتیں نازل کرو جس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک درود بھیجا ہے۔ عرش الہی پر وہ لمحہ کتنا عظیم ہوتا ہوگا جب ایک بندے کا درود وہاں پہنچتا ہے، فرشتے خاموش ہو جاتے ہیں اور رحمت الہی کا دریا جوش مارنے لگتا ہے۔ وہ بندہ جو دنیا میں درود پڑھتا ہے، اس کا نام عرش الہی پر اہل درود کے طور پر درج کر دیا جاتا ہے، اور جب اس بندے کا وقت موت آتا ہے تو فرشتے اس کے استقبال کے لیے رحمت کے پر بچھا دیتے ہیں۔ جب کوئی عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاص کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو عرش الہی سے اعلان ہوتا ہے: میرے بندے پر سلامتی ہو جس نے میرے محبوب پر سلامتی بھیجی۔ یہ اعلان صرف الفاظ نہیں ہوتے، یہ بندے کے مقدر کا فیصلہ بن جاتے ہیں۔ اس کی زندگی میں برکت، دل میں سکون اور قبر میں نور بھر دیا جاتا ہے۔ درود شریف ایک ایسا عمل ہے جو بندے اور رب کے درمیان روحانی کنیکشن پیدا کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم جہاں بھی ہو تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ بات سوچنے کی ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک درود پہنچایا جاتا ہے تو وہ کون پہنچاتا ہے؟ فرشتے، اور وہ فرشتے جب درود لے کر جاتے ہیں تو عرش الہی پر حاضری دیتے ہیں۔ وہاں وہ اعلان کرتے ہیں: اے اللہ، تیرا فلاں بندہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میں اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھولتا ہوں، برکت اس کے رزق میں بڑھاتا ہوں اور مصیبتوں کو اس سے دور کر دیتا ہوں۔ جب کوئی بندہ دعا کے آغاز اور اختتام میں درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش پر اعلان فرماتا ہے: میرے بندے کی دعا کو درمیان میں رد نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس نے اپنے کلمات کو درود سے مزین کیا ہے۔ اہل درود کے لیے عرش الہی سے ایک اور اعلان بھی ہوتا ہے: میرے بندے کے گناہ بخش دیے گئے کیونکہ اس نے میرے محبوب پر درود پڑھ کر اپنے نامہ اعمال کو روشن کر لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: درود شریف تمہارے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ جب بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور قبر میں داخل ہوتا ہے تو سب کچھ چھن جاتا ہے، مگر درود شریف کا نور اس کے ساتھ رہتا ہے۔ عرش الہی سے اعلان ہوتا ہے: میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والا آج تنہا نہیں ہوگا، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ درود شریف پڑھنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا،
اس کے درود کا ہر لفظ ارش الہی تک پہنچتا ہے۔ وہاں اس کے لیے اعلان رحمت، اعلان مغفرت اور اعلان محبت ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنے دن کی ابتدا، اپنی دعا اور اپنے ہر لمحے کو درود شریف سے مزین کیجیے تاکہ عرش الہی سے ہر روز آپ کے لیے اعلان رحمت ہو۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.